حسن ہم بات کر رہے تھے کہ جب جی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ دعوت دینی شروع کی تو کچھ لوگ ایمان لائے، ان میں غلام بھی ایمان لے آیا۔ کچھ عرصہ تک تو لوگوں کو نہیں پتہ چلا کہ یہ غلام ایمان لے آیا ہے۔ پھر ایک دن وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ان کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا بتوں کو دیکھ کر کہ گمراہ ہے، ناکام ہے وہ شخص جو ان کو خدا سمجھتے ہیں، گمراہ ہے وہ۔ یہ لوگوں کے کان میں پڑ گئی بات، انہوں نے غلام کے مالک کو بتایا، مالک نے اپنے غلام کو بدنام زمانہ یا اس زمانے کے سب سے ظالم سخت آدمی امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا۔ جی اب امیہ بن خلف کو بیسک ٹاسک کیا ملی ہوئی ہے کہ اس غلام کو واپس اس دین سے واپس لاؤ، یہاں تک ہم پہنچے تھے۔ جی اب امیہ بن خلف ہر قسم کا ظلم کرتا ہے ایک دن، اور اب امیہ بن خلف نا انسلٹڈ فیل کرنا شروع ہو گیا، اس سے لگتا ہے کہ میں فیل ہو گیا ہوں ایک غلام کے ہاتھوں۔ جی اگر یہ غلام میری بات نہیں مانے گا تو میری کیا رسپیکٹ رہ جائے گی، میری کیا، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ غلط صحیح کیا ہے، وہ اپنی انا سے باہر نہیں آ اس رہے، کی ایگو پر بات آ رہی ہے، ایگو پہ، اپنی قبائلی عصبیت پہ، اپنی سرداری پہ، ہم سردار اور یہ غلام ہمیں چیلنج کر رہے ہیں۔ جی اب اس نے اس سے بھی آگے کا کام کیا، جیسے جانوروں کے گلے میں اب رسی باندھتے ہیں، نہیں اب قربانی کا جانور خریدتے ہیں، بکرا، بھیڑ، مینڈھا، گائے، تو اب اسے لے کے چلنے کے لیے، اپنے گھر میں کنٹرول کرنے کے لیے اس کے گلے میں رسی باندھتے ہیں یا ایک پٹا ہوتا ہے، جی اور اس کو رسی سے کسی بھی چیز سے باندھتے ہیں تاکہ یہ کہیں ادھر ادھر جائے نہ۔ اور یہ ہمیشہ سے جانوروں کے ساتھ یہی طریقہ ہے ہولڈ کرنے کا، کوئی ان کا میری آپ کی طرح بازو تو ہے نہیں کہ وہ بازو سائڈ پہ کریں، آپ وہ بازو پکڑ کے چلتے رہیں، ان کی تو ٹانگیں چار زمین پہ ہیں جس پہ ان کا سارا وزن ہے، یا آپ کان سے پکڑیں گے ان کے، جی یا گردن سے پکڑیں گے۔ جی تو اسی طرح رسی ڈیولپ ہوئی، گھوڑے بھی یوں ہی باندھے جاتے ہیں، اونٹ بھی یوں ہی باندھے جاتے ہیں۔ تو اس نے اس غلام کے گلے میں رسی باندھ کے لڑکوں کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ اب یاد رہے کہ یہ غلام 33 سال اس کی عمر ہے، اچھا پتلا دبلا ہے۔ ایک اور ظلم پتہ کیا کرتے تھے یہ لوگ، یہ کپڑے بھی اتروا لیتے تھے انسلٹڈ فیل کرانے کے لیے۔ اور دوسرے یہ جو کپڑے ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو پروٹیکشن کا احساس دیتے ہیں، نہیں اب کہیں پہ بھی ہوں اگر آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو آپ فیل کرتے ہیں کہ یار میں کورڈ ہوں، میں سیف ہوں۔ ایک دوسرے جب آپ زمین پہ فرض کرے گریں تو یہ شرٹ پھٹتی ہے، آپ کی سکن بچ جاتی ہے، اور جب یہ کپڑے ہوں گے ہی نہیں تو جو زخم آئے گا، رگڑ آئے گی، کچھ بھی تکلیف آئے گی وہ ڈائریکٹ آپ کی سکن پہ آئے گی، تو تکلیف بھی بڑھ گئی۔ تو رسی باندھ کے لڑکوں کو پکڑا دیا اور اس نے کہا جتنی تیز بھاگ سکتے ہو بھاگو۔ اب یوتھ کا اور ایک کمزور غلام کا برابری تو نہیں ہو سکتی، بالکل۔ ون سیکنڈ وہ آزاد بھاگ رہے ہیں بغیر کسی چیز کے، اور اس کے گلے میں رسی ہے، کبھی وہ دائیں طرف کھینچتے ہیں لوگ، کبھی بائیں طرف کھینچتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں گر جائے، ان کے لیے فن ہے، ان کو یہ نہیں احساس ہو رہا کہ ایک انسان کی تذلیل کی جا رہی ہے، اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے، ان کے لیے تو اٹس اے کائنڈ آف ایکسائٹمنٹ کہ ایک غلام ہے جو مان نہیں رہا، ہمیں دیا گیا ہے کہ اس کو مناؤ، وہ بھاگ رہے ہیں، غلام سے بھاگا نہیں جا رہا، غلام گر گیا۔ اب وہ یہ صبر نہیں کر رہے کہ غلام بیٹھے یا کھڑا ہو تو پھر بھاگے، وہ اسی طرح سے کھینچ رہے ہیں۔ اب آپ ذرا اگین امیجن کریں ایک انسان جس کے جسم پہ آپ نے کپڑے بھی نہیں رہنے دیے، اس کو آپ زمین پہ کھینچ رہے ہیں اور راک سے نیچے، شدید نوکیلے پتھر، گرم بھی، تکلیف دے رہی۔ جب ان کا خیال ہوا کہ اب یہ بے بس ہو گیا نہیں تو لے کے واپس آئے۔ تو غلام پھر کہتا ہے، اسے کہتے ہیں لات اور عزا کی خدائی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ وہ غلام کہتا ہے احد، احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ پھر ایک اور کام انہوں نے کیا، انہوں نے زمین کھود کے پورا جسم اندر دبا دیا اور گردن اور سر باہر ہے،
اللہ اللہ، ایک تو آپ کے لیے یہ بڑی تکلیف ہے کہ آپ بے بس ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں جو تصور بھی نہیں کیا جا جی، سکتا۔ اور مار رہے ہیں، ہم، مار رہے ہیں، اور یہ کوئی صرف تھپڑ نہیں مار رہے، وہ درے کوڑے جسے ہم کہتے ہیں آسان زبان میں، ان سے بھی مارا جا رہا ہے۔ وہ غلام اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتا، احد، یا رونے چیخنے کی آواز آتی ہے تکلیف سے، یا احد احد۔ ابو بکر ابن ابو قحافہ گزرتے ہیں تو امیہ بن خلف کو کہتے ہیں تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا، ایک کمزور اور بے بس پہ اتنا ظلم کر رہے ہو؟ تو کہتا تم نے ہی خراب کیا اسے۔ کیا؟ تم نے ہی خراب کیا اس غلام کو بھی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظلم و ستم ہوتا دیکھتے ہیں اس غلام پہ تو کہتے ہیں حوصلہ رکھو، جس رب پہ ایمان رکھتے ہو نا وہ تمہارے لیے اسباب پیدا کرے گا۔ کچھ دن بعد ابو بکر ابن ابو قحافہ گزرتے ہیں تو امیہ بن خلف نے اسی غلام کو لٹایا ہوا ہے اور مار رہا ہے، اور غلام بے ہوش ہو گیا۔ اب یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ زندہ بچا ہے یا بے ہوش ہوا ہے۔ امیہ بن خلف تنگ آیا ہوا ہے کیونکہ وہ اپنی ساری کوشش کے باوجود انسلٹڈ فیل کرتا ہے کہ میں غلام کو منوا نہیں سکا۔ تو ابو بکر اس سے کہتے ہیں کہ غلام میرے ہاتھ بیچو گے؟ وہ کہتا ہے اگر مر گیا یہ تو۔ ابو بکر کہتے ہیں میں تب بھی خریدوں گا۔ وہ ہنستا ہے کہا لگا کے امیہ بن خلف، اگر یہ مر گیا تو 100 درہم کا، اور اگر یہ زندہ ہے تو 200 درہم لوں گا۔ ابو بکر مجھے منظور ہے۔ وہ کہتا نہیں یہاں بات ختم نہیں ہوئی، غلام کے بدلے غلام بھی لوں گا۔ اچھا، پہلے کیا ہے؟ غلام کے بدلے غلام دو اور اس کی قیمت دو۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جب 25 درہم میں 50 درہم میں بہت اچھا غلام آ جاتا ہے۔ مر گیا تو 100 درہم، زندہ ہے تو 200 درہم۔ اچھا، ابو بکر مان جاتے ہیں، غلام بھی دوں گا سبحان خریدوں گا بھی۔ اللہ۔ تو امیہ بن خلف قریب جا کے پوچھتا ہے مر گیا ہے کہ زندہ ہے؟ آواز آتی ہے احد احد۔ یعنی اسٹیٹ آف مائنڈ دیکھیں اس غلام کا، چٹان سے بڑھ کر ہو۔ جی جی، اور وہ غلام جو کمزور بھی ہے جسمانی طور پہ اور ڈر جانے والا بھی ہے، وہ سچ نے اتنی طاقت دے دی اسی غلام کو کہ اب اس کو کچھ نہیں بگاڑا جا سکا۔ ہر قسم کی تکلیف دے کے بھی وہ اس کو اس کے موقف سے نہیں ہٹایا جا رہا۔ کتنا ہارڈ لائک اے راک، جی، مضبوط ایک چٹان سے زیادہ ہو گیا وہی غلام۔ ابو بکر نے اپنا غلام دلوایا، قسطاس اس کا نام تھا۔ قسطاس مشرک تھا، انہی کے دین پہ تھا۔ قسطاس حوالے کیا اور 200 درہم دیے اور اس غلام کو لے کے چلنے لگے، جو کہ چل نہیں پا رہا، سہارا دیا ہوا ہے۔ اور وہ غلام کے حوالے سے بھی آپ نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ وہ بڑا بہترین غلام تھا، یعنی جی میں بتاتا ہوں قسطاس کی جو بات ہم کر رہے ہیں۔ قسطاس ابو بکر ابن ابو قحافہ کے بزنس کا انچارج تھا۔ اچھا، بہت ہی سمجھدار تھا۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کا مینیجر یا آپ کا شاپ اونر، شاپ مینیجر یا آپریشن مینیجر، برانچ مینیجر، وہ آپ نے دے دیا، ٹھیک۔ غلام کو لے کے سہارا دے کے چلنے لگے تو امیہ بن خلف نے کہا ابو بکر کو، ابا بکر میں تو تمہیں سمجھتا تھا بڑا سمجھدار بزنس مین، تم نے تو گھاٹے کا سودا کیا ہے جی۔ 100 درہم کا غلام 200 درہم میں خرید لیا۔ ابو بکر پتہ کیا کہتے ہیں جی؟ کہتے ہیں ابا علی امیہ کو، گھاٹے کا سودا تو تم نے کیا ہے، میں تو 1000 درہم میں بھی سے خرید لیتا۔ سبحان اللہ۔ غلام کو لے کے چلے۔ اس غلام کو تاریخ بلال حبشی کے نام سے جانتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بلال بن رباح ان کا پورا نام ہے۔ اور اللہ نے بلال کی اس کمٹمنٹ کی عزت یہ دی
کہ سرکار نے انہیں مؤذن رسول بنا لیا. مؤذن، سرکار کا مؤذن، واہ. عام مؤذن نہیں. اور مدینہ منورہ جانے کے بعد بیت المال کا انچارج بنا دیا. آج کا فائنانس منسٹر، وہ جو سارا ایسٹس، انکم، چیزیں آتی تھیں بیت المال میں جاتی تھی. اور سرکار نے جب کسی کو نوازنا ہوتا تھا، کوئی مہربانی کرنی ہوتی تھی، تو بلال کے ذمہ لگاتے تھے، بلال سے یہ دے دو، بلال سے وہ دے دو. جی نہیں، کتنا بڑا انعام اللہ نے پریپیئر کر کے رکھا ہوا تھا. اب یہاں پہ ایک بات اگلی بھی ہے. مکہ کے لوگوں نے کہا یقیناً بلال نے ابو بکر ابن کہاف، ابو قحافہ پہ کوئی احسان کیا ہوا ہے، اچھا. جس کا بدلہ ابو بکر دے رہا ہے. کیا؟ بلال بن رباح نے کوئی احسان کیا ہوا ہے ابو بکر پہ، جس کا بدلہ دے. ابو بکر دے رہا ہے. اللہ کریم اپنے بندوں کی قدر ہی اور طرح کرتا ہے. اللہ کریم نے وہی بھیجی اچھا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ میرے بندے نے کسی کا احسان چکانے کے لیے اس پہ مہربانی کی ہے، اس پہ کسی کا کوئی احسان نہیں. وہ تو میری رضا کے لیے یہ کام کرتا ہے. سبحان اللہ. جی سر، یہ بلال بن رباح یا بلال حبشی. اب یہاں کمپیریزن دیکھیے، واشی آزاد ہوا تو اس کو اجازت نہیں ہے آزاد لوگوں کے برابر بیٹھنے کی، آزادی کے بعد بھی. بلال آزاد ہوئے تو برابر بیٹھتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے کسی آزاد میں اور بلال میں. سر یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ان کی شان میں بلال حبشی کو آزادی دلوانے کے. سبحان اللہ. جی جب ہم آگے چلیں گے نا تو ابھی اور چیزیں سمجھ آئیں گی، غلاموں کے حوالے سے، غلاموں کو آزادی دلوانے کے حوالے سے. ٹھیک، وہ ہم انشاءاللہ اگلے دنوں میں بات کر رہے ہوں گے. بلال کی آزادی اور برابری نے ایک کیٹلسٹ کا کام کیا. غلاموں کو دو چیزیں نظر آنے لگ گئی. ایک آزادی کا رستہ، یعنی عرب میں غلام کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی آزادی کی. مالک مہربانی کر دے تو کر دے، ورنہ وہ غلام ہے، نہ بھاگ سکتا ہے نہ کسی طرح آزادی حاصل کر سکتا ہے. اور وہی نہیں، اس کی نسلیں بھی غلام ہیں، اس کے بچے بھی غلام ہوں گے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی حقوق نہیں ہے. سو ایک تو ان کو رستہ نظر آ گیا باقی غلاموں کو کہ یار اگر ہم بھی ایمان لے آئیں تو آزادی نصیب ہو جائے گی. دوسرے، برابری. یہاں پہ میرے آقا نے کسی زمانے میں مجھ پہ مہربانی کر بھی دی تو میری حیثیت نہیں بدلے گی. جی آزاد ہو کر بھی میری حیثیت وہ نہیں ہوگی. ادھر بلال، یعنی بلال کے متعلق میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، عمر بن خطاب خلیفہ جناب بلال کو کیا کہہ کے بلاتے تھے؟ سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال. یعنی ایک غلام کو اس دین نے، برابری نے کیا عزت دی. سو یہ وہ کمال کیا بلال نے کہ ہمیشہ کے لیے غلاموں کو آزادی کا رستہ سمجھا دیا. اور وہ جو نحیف، کمزور، بڑی جلدی ڈر جانے والا غلام تھا، اس نے بتایا کہ سچائی کی طاقت، سچے دین کی طاقت کیا ہوتی ہے. ہمیں اللہ کریم بلال جیسا یقین دے، اللہ کریم ہمیں سچ پہچاننے کی توفیق دے، اور سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق دے. آج کے لیے اتنا ہی. سلام و حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین پر، اہل بیت پاک علیہ السلام پر. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں یقین ہے آپ نے بہت انجوائے کیا ہوگا اس ایپیسوڈ کو. انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے سلسلہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.